گھر کے اندر مصلی کی جگہ بنائے اور اسی کو اپنے لیے مسجد سمجھے، اور اگر بڑا گھر ہے تو ایک کمرے کو ہی مسجد بنا لے، اور قرآن مجید بھی قریب ہو اور حجاب بھی ہو، تاکہ جس نے نماز پڑھنی ہو وہ آسانی کے ساتھ صحیح پردے کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ اس جگہ پر بیٹھنے کی عادت ڈالے حتیٰ کہ طبیعت مانوس ہو جائے۔ اپنے فارغ وقتوں میں اسکرین کے تماشے دیکھنے کے بجائے مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈالے۔ صحابیات کی یہ عادت تھی، جب ان کے میاں کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے تو وہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد چاشتے کی نفل پڑھتی تھی۔ جب سورج اتنا بلند ہو کہ باہر کوئی جانور چل رہا ہو تو اس کے پاؤں جلنا شروع ہو جائے، یعنی زمین اتنی گرم ہو جائے، تو اس کو چاشتے کا وقت کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاشتے کی نماز میں روزی کی برکت کو رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میاں تو کام کے لیے چلا گیا ہے تو بیوی چاشتے کی نماز پڑھیں گی اور دعا مانگیں گی، میرا میاں کام کاج کے لیے گھر سے چلا گیا ہے، میں آپ کی بندی دامت پھیلا کے کہ اللہ میرے میاں کے کام کو قبول کر لیجئے اور اس کے بدلے ہمیں رزق حلال عطا کیجئے۔ خاوند کام کریں گا اور بیوی چاشتے کے وقت دعا کریں گی، اللہ تعالیٰ حلال و طیب اور پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے۔ صحابیات کی یہ عادت تھی۔ ذرا سوچے تو صحیح، کتنی عورتیں ہیں جو چاشتے کی نماز پڑھ کر اپنے میاں کے رزق میں برکت کی دعا مانگتی ہے۔ نہیں کرتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اول تو روزی نہیں ہوتی، اور اگر روزی ہوتی بھی ہے تو گھر کے اندر فساد کا باعث بن جاتی ہے۔ فون پر بات مختصر کرنے کی عادت ڈالے۔ کئی عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ بس فون کے اوپر، اچھا آپ کیا پکا رہے ہیں؟ ہاں میں بھی آج یہی پکا رہی ہوں۔ اب اس میں آدھا گھنٹہ گزار دی اور اس میں آدھا گھنٹہ گزار دی، اور یہ سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے دن کا آدھا گھنٹہ خواہ مخواہ کی باتوں میں گزار دیا۔ بس مطلب کی بات عادت کرنے کی ڈالے۔ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وقت بچتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کئی مصیبتوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ غیبتیں سننے سے آدمی بچ جاتا ہے، غیبتیں کرنے سے آدمی بچ جاتا ہے۔ کہ اپنے گھر کے دال پکانے کی باتیں سنائیں گی تو وہ اپنے ساس کی کوئی غیبت بھی سنا جائیں گی اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس لیے فون پر مختصر سی بات کرنے کی عادت ڈالے۔ اور اگر دوسری طرف کوئی غیر محرم مرد ہے تو اپنے لہجے کے اندر سختی پیدا کرے۔ اگر اس نے 2 باتیں بولنی ہے تو وہ 2 کی جگہ ایک ہی بات بول کر ہی فون بند کر دے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نے غیر محرم سے گفتگو کرنی ہے تو اپنے لہجے میں لچک پیدا کرو، نرمی پیدا نہ کرو۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد غیر محرم ہے تو ایسی میٹھی بن کے بات کرتی ہے کہ سارے جہاں کی مٹھاس اس کے اندر سمیٹ کے آ گئی ہو۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ غیر محرم مرد سے بات ذرا سخت لہجے میں کہے۔ ایک اصول سن لے، ہمیشہ بات سے بات بڑھتی ہے، یہ بات یاد رکھیے، کام آئے گا۔ جوان لڑکیاں اس بات کو اپنے دل میں لکھ لے، بات سے بات بڑھتی ہے، مقصد آپ سمجھ گئی۔ پہلے انسان بات کرتا ہے، پھر بات کرنے کے بعد ملاقات کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے۔ 1,25,000 انبیاء کرام آئے، ان میں سے کسی نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی۔ دنیا میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مفسرین نے لکھا 1,25,000 انبیاء کرام میں سے صرف موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔